والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سیرت مبارکہ آج 8ویں قسط ہے انشاءاللہ العزیز. ابھی کچھ بات ہوگی، میرے لیے دعا کرے. گلا ذرا سا بد احتیاطی کی وجہ سے خراب ہو گیا، بولنا مشکل ہو رہا ہے. ایک ارادہ یہ بھی کیا تھا کہ کینسل کر دیا جائے، لیکن دوسرا ارادہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ بھی رحمت عطا فرمائیں گے. تو گزشتہ 7 اقساط کے اندر، گزشتہ 7 قسطوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک تفصیلی بات چیت ہوئی. آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پچھلی امتوں میں آپ کا ذکر، اور ہم 7ویں قسط کے آخر میں نبی علیہ السلام کی پیدائش تک پہنچے تھے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو پورا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کا نام محمد رکھا گیا. 7ویں دن عقیقہ کیا گیا. محمد نام کیوں رکھا گیا؟ ایک وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ایک خواب ہے. وہ خواب انہوں نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے، پیٹ، کمر سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جو اوپر آسمان میں نکل گئی، نیچے زمین میں نکل گئی، مشرق کی طرف بھی چلی گئی اور مغرب کی طرف بھی چلی گئی. ایک بہت بڑی وسیع زنجیر نظر آئی. پھر وہ یکایک وہ زنجیر جو ہے درخت میں بدل گئی اور اس درخت کے ہر پتے پہ نور تھا اور وہ نور سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ تھا. مشرق اور مغرب کے لوگ اس درخت کی شاخوں کو چمٹے ہوئے تھے. قریش کے بھی کچھ لوگ چمٹے ہوئے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس درخت کو گرانا چاہتے تھے. جب وہ آگے بڑھتے کہ درخت کو گرائیں تو ایک حسین و جمیل نوجوان کوئی آ جاتا اور قریش کو پیچھے کر دیتا، گرانے والے قریش کو پیچھے کر دیتا. عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی، تو تعبیر دینے والوں نے بتایا کہ آپ کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں جس کی لوگ اتباع کریں گے اور زمین آسمان میں جس کی تعریف ہوگی. قریش کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن قریش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے لیکن وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو اس نسبت سے عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا. ایک اور وجہ یہ ہے کہ امی بی بی آمنہ، نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ تم ایک بہت بزرگ اور بہت عظیم ہستی کی ماں بننے والی ہو، تم جب بچہ پیدا ہو تو نام محمد رکھنا. اور یہ محمد نام قرآن مجید کا حصہ ہے. جب بھی انسان محمد بولتا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام کے نام کا بھی ثواب ملتا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب بھی ملتا ہے. قرآن مجید میں 4 جگہ یہ لفظ محمد ہے. 4 سپارے میں ہے وما محمد الا رسول، 22ویں سپارے میں ہے جہاں خاتم النبیین کا ذکر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ محمد کے شروع میں ہے اور سورہ فتح کے آخر میں ہے محمد الرسول اللہ. تو جب بھی انسان محمد کہتا ہے تو 5 حروف کی وجہ سے تشدید بھی بیچ میں آتی ہے میم کے اوپر، تو اس کو 50 نیکیاں بھی ملتی ہیں. اچھا، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیے کہ قدرت کیسی عجیب اور کیسے انتظام کرواتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسا رکھا گیا جو بالکل منفرد اور جدا، اور حضرت عبداللہ کا نام، نبی علیہ السلام کے والد کا نام بھی دادا عبد المطلب نے ایسا رکھا جو اللہ کو محبوب تھا. ان کے تو کافی بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، لیکن عبداللہ کسی اور کا نام نہ تھا، وہ محمد ابن عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد ہی کا نام تھا.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، اور یہ تقدیر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن، کچھ دن تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ کون تھیں؟ صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ جیسے ہی ابو لہب کو پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے ہاں میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی میں اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اس خوشی کے اندر انگلی کا اشارہ کیا اور آزاد کر دیا۔ صوبیہ جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے، اور عمر بھی بہت قریب کی تھی، ایک دوستی کا تعلق بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صوبیہ کا بہت احترام کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا احترام اور جو خیال کرنے والا ہو، کیونکہ دودھ پلانے والی رضاعی ماں بن جایا کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے زندگی بھر اپنی اس رضاعی ماں صوبیہ کا بھی اکرام کیا۔ وہ کیسے کیا؟ حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے۔ جب بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو حضرت صوبیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صوبیہ کو مدینہ سے ہدیے، گفٹ اور چیزیں بھیجا کرتے رہتے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کر لیا، فاتح مکہ بن گئے، اس وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی بتاؤ صوبیہ کہاں ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ہم تو اپنی سگی ماؤں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور جس کا قصہ آپ کے ساتھ جڑتا چلا گیا اس کا ذکر بھی بلند ہوتا چلا گیا۔ عجیب۔ اب ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی، کنیز آزاد کر دی۔ اس کا فائدہ ابو لہب کو ہوا۔ وہ کیا کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، کفر پہ مرا، تو ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کے انتقال کے ایک سال کے بعد اسے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ جو آپ سے جدائی کے بعد ابھی تک کوئی راحت نہیں دیکھی، بڑی تکلیف میں ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ انگلی بھر پانی مجھے پلا دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ انگلی سے اشارہ کیا تھا نا صوبیہ کو کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، تو اسی قدر اس کو فائدہ مل گیا۔ اور دوسرا ایک جگہ یہ آتا ہے کہ یہ کہا کہ پیر والے دن مجھے کچھ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اور اس نے اظہار خوشی کیا تھا اور ایک کنیز کو آزاد کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ ہاں، ایک ہستی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بالکل کھلا فرمایا، ابو بکر میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ان کی شان بہرحال بہت عجیب۔ نبی علیہ السلام کو پہلے بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے، اور اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جو شریف لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، یہ اپنے بچوں کی ابتدائی زمانے میں تربیت کے لیے ان کو کسی دیہاتی علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیہات کے اندر آب و ہوا صاف ہوتی ہے، شہر کے اندر آب و ہوا اتنی صاف نہیں ہوتی، صحت کا مسئلہ۔ ایک وجہ یہ تھی کہ دیہات کے اندر زبان بہت زیادہ فصیح اور بہت اچھی ہوتی ہے، اور شہر کے اندر زبان مکس ہو جایا کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی
کہ گاؤں دیہات کے اندر غذا جو ہے وہ زیادہ خالص ہوتی ہے، شہر کے اندر غذا بھی اتنی خالص نہیں ہوتی۔ تو ہر اعتبار سے گاؤں کے اندر صحت اور غذا اور زبان، فصاحت، یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے ماحول میں اس کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ شہر اور گاؤں کے اندر ان چیزوں کا فرق آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ان لوگوں کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جو عرب کا اصلی تمدن ہے اور خصوصیات ہیں وہ ان سے نہ جدا ہو جائیں۔ یہ بہت خیال ہوتا تھا کہ جو عرب کا اصلی تمدن اور خصوصیات ہیں وہ ان کے اندر آ جائیں۔ اور آج بھی بعض بدو ایسے ہیں جو شہروں سے دور خالص گاؤں میں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ عرب کی اصلی زبان اور عرب کا اصلی تمدن اور وہ ذوق و شوق آج بھی رکھنے والے چیزہ موجود ہیں۔ اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو ہے کہ میں قریشی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو پرورش ہوئی رضاعت، دودھ کا زمانہ میں نے قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہے جو بہت اچھی زبان بولا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اور اس کے متعلق ہو گئیں کہ وہاں آپ گئے کیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ یہ طائف کے قبیلے آگے بنو سعد سے تھیں، اور قبیلہ بنو سعد سے تھیں، اور وہاں سے تقریباً 10 عورتیں اپنی اپنی سواریوں پر نکلیں کہ مکہ آئیں گے اور مکہ سے اپنے لیے رضاعت کے لیے ایک ایک بچہ لے جائیں گے اور 2 سال کے قریب رکھ کر واپسی آئیں گے اور بچہ دے کر ان لوگوں سے انعام اور کچھ خدمت کا حق وصول کر لیں گے جو وہ خوشی سے دیں گے۔ اور اس زمانے میں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، ادھر قبیلہ بنو سعد، وہاں پر بہت شدید قحط سالی بھی تھی اس وقت۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ نے واضح کرنا تھا جو بھی انشاءاللہ آگے ذکر میں آ جائے گی۔ اب وہ 10 عورتیں چلیں قبیلہ بنو سعد سے، طائف کے قریب ایک گاؤں تھا، سب ساتھ چلیں، سب کی سواریاں بہتر تھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری ذرا لاغر اور کمزور تھی، وہ بار بار پیچھے رہ جاتی، وہ رکتی پھر پیچھے رہ جاتی، پھر انتظار کرتی پھر پیچھے رہ جاتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہمارا اپنا راستہ بھی کھوٹا ہوتا ہے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچ گئی، یہ پیچھے ایک اکیلی آتی رہیں، آرام سے پہنچی، دیر سے پہنچی۔ اب بی بی آمنہ اس انتظار میں تھیں کہ آج مکہ کے اندر بنو سعد کی دائیاں آ رہی ہیں، میرے بیٹے کو بھی کوئی دائی لے کے جائے گی۔ دائی آتی، بچے کو بھی دیکھ لیتی، گھر بھی دیکھ لیتی، لیکن جیسے ہی پتہ لگتا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، فوراً واپس چلی جاتی۔ 9 کی 9 ایک بھی واپس نہ رکی، ایک بھی نہ، جیسے ہی پتہ لگتا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے فوراً واپس چلی جاتی۔ بی بی آمنہ تو پہلے ہی مغموم تھیں کہ میرے بیٹے محمد کے لیے والد کا سایہ آج نہیں ہے، اور ہر آ کر جانے والی یہ دائی بی بی آمنہ کے غم کو زیادہ کر دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی ہوں کاش آج عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لباس لے کر آتے، کھلونے لے کر آتے، ان کو سیر پر لے کے جاتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں، تو ان کے غم کی بات ہے، وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کرانے کے لیے اللہ اپنے عرش پر بلا لیں گے، جن کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور بادشاہیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھیں۔ اب حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، جب پہنچتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اب بچہ اور کوئی نہیں رہا، صرف ایک ہی رہ گیا، اور وہ بھی یتیم۔ دونوں میاں بیوی میں مشورہ ہوا کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گی تو ضرور، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے۔ شوہر نے بھی یہی کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے، اس کو دیکھو تو صحیح۔ یہاں علماء نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں نا جو جیسا گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ پہلے والوں نے مال کا گمان کیا کہ باپ نہیں ہے، مال نہیں ملے گا، بی بی حلیمہ اور اس کے شوہر نے برکت کا گمان کیا، اور اللہ نے برکتیں ایسی دیں کہ پھر دنیا دیکھتی رہ گئی، ایسی برکتیں دی۔
تو برکت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کثرت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی شان بی بی حلیمہ آئیں، اور یہ دیکھیے غور کیجئے کہ اللہ کی شان کہ وہ ایک جس نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلانا تھا، وہ مکے میں ایک ہی بچہ رہ گیا۔ اب بی بی حلیمہ آتی ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں آئی ہوں اور میں نے محمد کو دیکھا، آپ کے اوپر ایک چادر غالباً سبز رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ چادر ہٹائی گئی اور میں نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھی آنکھیں کھولی، میں نے بھی دیکھا، آنکھیں جب 2 اور 2 4 ہوئیں تو مجھے تو ان کی مسکراہٹ ایسی تھی، جاذبیت اور کشش ایسی تھی کہ میں تو دل دے بیٹھی کہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہی مجھے مسکرائے، اور پھر میں نے سینے سے لگایا اور میں خوش ہو گئی، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ٹھیک ہے باپ نہیں ہے، چلو ہمیں مال تو نہ ملے گا، لیکن اس معصوم محمد بچے کی مسکراہٹیں ہمارے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حلیمہ کے شوہر نے بھی یہ کہا عسى اللہ ان یجعلنا فیہ برکہ، کہ حلیمہ بچہ لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ تو ان دونوں میاں بیوی کی جو نظر تھی وہ برکت کے اوپر تھی، مال پہ نہ تھی۔ اب بی بی حلیمہ جب آئی ہیں تو نبی علیہ السلام کے دادا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا نام، کہ حلیمہ، بڑے خوش ہوئے کہ حلیمہ حلم سے ہے۔ حلم ماں کے اندر صفت ہونا انتہائی ضروری، جن ماؤں میں تحمل اور برداشت نہیں ہوتا وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بنو سعد۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ نام حلم سے ہے اور قبیلہ سعادت کے ساتھ ہے، تو میرا بچہ تم ضرور لے جاؤ، مجھے بھی اس کی خوشی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے بی بی حلیمہ کو جو چنا اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ حلم والی تھیں، اور دوسری بات ان کی نظر مخلوق پر نہیں تھی، خالق پر تھی، ان کی نظر مال پر نہیں تھی، برکت کے اوپر تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، جو مخلوق کی جیب پر نظر رکھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کر آتا ہے، اور جو اللہ رب العزت پر نظر رکھتا ہے وہ حسن بے مثال کو لے کر آتا ہے۔ اب بی بی حلیمہ نبی علیہ السلام کو سینے سے لگائی ہوئی ہیں، بہت پیار کر رہی ہیں، اور بار بار کہہ رہی ہیں میں نے تو ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے تو ایسا خوبصورت بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے جب دیکھا حلیمہ کی اس کیفیت کو تو فرمانے لگی حلیمہ تم گاؤں کے رہنے والی ہو، تم کہتی ہو تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ارے میں نے شہروں کے سفر کیے، میں نے شہروں میں ایسا نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بھی وہاں قریب تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم یہ کہتی ہو تم نے گاؤں میں نہ دیکھا، ارے آمنہ تم یہ کہتی ہو تم نے شہروں میں نہ دیکھا، ارے میں تو ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے تو ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا۔ یہ وہاں بات چیت ہوئی۔ اب اگلی جو بات ہے یہ تخیل کی ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں ہوتے اور اس محفل میں شریک ہو کے گفتگو میں شریک ہو جاتے تو وہ کیا کہتے حلیمہ آپ نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، آمنہ آپ نے شہروں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب آپ نے ملکوں میں نہ دیکھا، اب میں زمین آسمان پھرا ہوں، میں نے زمینوں اور آسمانوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور ذرا چشم تخیل کو بلند کریں، تخیل کو اور بلند کریں، اور اپنے ذوق کو ذرا بڑھائیں۔ اگر اللہ رب العزت اس محفل میں کوئی گفتگو فرماتے تو وہ کیا گفتگو ہوتی؟ وہ اس طرح کی ہوتی کہ حلیمہ تم نے گاؤں میں نہ دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تم نے زمین و آسمان میں نہ دیکھا، سن لو میں اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے اس جیسا بچہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف جب کرتے تھے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتے تھے، وہ چہرہ تھا ہی ایسا۔ اب یہ جدائی ہو رہی ہے، غور کیجئے، وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ماں سے جدائی ہو رہی ہے۔ جس وقت ماں کے پاس سے بچہ جدا ہو رہا ہوتا ہے نا تو ماں کے دل کی بڑی دعائیں ہوا کرتی ہیں، بڑی تمنائیں اور آرزویں ہوا کرتی ہیں۔ تو آج ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر بی بی حلیمہ کے پاس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہے،
ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ غور کیجئے، تاریخ پہ غور ڈالیے، نظر ڈالیے، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ ماں کی دعائیں لے کے گیا ہو اور اللہ نے اسے عزتیں دے دی ہوں؟ تو دو بچوں کے واقعات پچھلی تاریخ سے سن لیجئے۔ ایک بچے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاجرہ بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے تیار کیا ہوگا اور تیار کر کے جب بھیجا ہوگا تو کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، دل سے دعائیں نکلی ہوں گی۔ یہ بچہ جو ماں کی دعائیں لے کے گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلا تو فقط اسماعیل تھا، جب واپس آیا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ تو ماں کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بچے کو پانی میں ڈال دو تابوت میں رکھ کر، وہ بچہ جب ماں سے جدا ہو رہا ہوگا، ماں کے دل سے بچے کے لیے کیسی دعائیں نکل رہی ہوں گی، کیسی تڑپ اور لگن ہوگی۔ لیکن ماں جو آج دعائیں دے رہی ہے، یہ بچہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ نکلا، فرعون اور اس کی قوم سے نکل کے اور سارے حالات میں بچتا بچاتا ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ماں کی دعائیں ایسے لگیں، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ تو آج بی بی آمنہ اپنے بچوں کو، اپنے بچے محمد کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتی تھیں کہ کتنا بڑا مقام اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر دنیا اور آخرت میں ترقیاں نہیں ملا کرتیں۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں، خدمت کرنے والے، خیال کرنے والے بنیں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہمارے لیے انشاءاللہ راحتوں کے دروازے کھول دیں گی، برکتوں کے دروازے کھول دیں گی۔ کاش ہم ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جاتے۔ بہرحال بی بی آمنہ نے اپنے فرزند کو رخصت کیا اور بی بی حلیمہ چھوٹے معصوم محمد کو سینے سے لگائے چل پڑی۔ اب ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ اونٹنی پہ سوار ہونا تھا۔ اونٹنی پہ آگے روٹین کے مطابق بی بی حلیمہ کے شوہر بیٹھے اور پیچھے بی بی حلیمہ بیٹھی اور ان کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام۔ اب اونٹنی چل نہیں رہی، وہ چلائیں اونٹنی نہیں چلتی۔ یہ بڑے حیران، پھر اترے، پھر بیٹھے، پھر ایک دو دفعہ ایسا کیا، اونٹنی نہ چلے۔ کبھی کیا ہو گیا؟ پھر اچانک انہوں نے کہا اچھا بھی دیکھو حلیمہ، ایسا کرو تم ذرا آگے ہو جاؤ، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، بالکل چلتی کیوں نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ بی بی حلیمہ جب نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے آگے بیٹھی اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کی ترتیب تھی کہ پیغام دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، دیکھو یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو آگے رکھو گے تو تمہاری منزل، تمہاری سواری چلے گی، منزل پہ پہنچو گے، اس کو پیچھے کر دو گے تمہاری سواری نہیں چلنا، سواری نہیں چلنا۔ تو آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے آگے رکھیں، ہماری ہر سواری اپنی منزل پہ پہنچے گی اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کے دین اور سنتوں کو ہم پیچھے کر دیں تو ہمارے لیے بھی پھر جنت والی منزل مشکل ہو جائے گی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط تھا، غربت بھی تھی، میرے پاس کھانے پینے کو بھی سامان نہیں ہوتا تھا، اور میرا ایک بچہ وہ تھا، وہ بھی دودھ پینے والا تھا، دودھ پینے کی عمر تھی، اس کے لیے دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا، بعض مرتبہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور چلاتا تھا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ہماری رات نہیں گزرا کرتی تھی۔ اتنی تنگی کے حالات تھے اور پریشانی کے حالات تھے۔ اس طرح کے حالات ان کے موجود تھے۔ اور سواری کے حالات تو آپ نے ابھی سنا، یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ سواری راستے میں بار بار رکتی تھی، لوگ ان کو چھوڑ کے آنے لگے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کو لیا تو اپنے سینے میں دودھ کو محسوس کیا، حالانکہ کھانے پینے کا سامان تو نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کہا تھا کہ اللہ اس میں برکت دیں گے ہمیں، وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ بکریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے اور وہ برکتیں مجھے نظر آنے لگیں۔ یہاں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے محل میں پالا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے،
حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پلے عزیز مصر کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے بڑے ہیں، آپ کو حلیمہ کے غربت قدے میں کیوں اللہ بھیج رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کسی بادشاہ کے دربار میں یہ ترتیب بن سکتی تھی نا، مالوں اور اسباب کی فراوانی ہو سکتی تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ حلیمہ کے غربت قدے میں اس قحط والے علاقے میں کیوں گئے؟ کیوں اللہ بھیج رہے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر شاہی گھر میں، محل میں، خاندان میں پلتے تو آپ کی ذات سے جو ظاہر ہونے والی برکتیں تھیں وہ عام آدمیوں کو اتنی جلدی نظر نہ آ پاتی۔ وہ جب حلیمہ کے غربت قدے میں گئے اور وہاں جا کے جو بہاریں آئیں اور جو آسانیاں ان کو ملیں اور جو لوگوں نے دیکھا تو فوری طور پر آپ کی برکتیں ہر ایک کے اوپر ظاہر ہو گئیں کہ جو ککھ بھی نہیں رکھتے تھے وہ لکھ پتی بن گئے۔ اللہ نے اتنی رحمتیں عطا فرما دی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اب جب سواری نے چلنا شروع کیا تو پہلے والی تو آگے جا چکی تھی، یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اب یہ جناب سب سے آگے۔ ان لوگوں نے پوچھا، ان دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری بدل دی؟ حلیمہ نے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے لیکن اس میں بابرکت سوار کا اضافہ ہو گیا، سواری وہی ہے لیکن ایک برکت والی بابرکت سواری ہمیں مل گئی۔ اب وہ اس طرح سے پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو گھر کے اندر بکریوں میں، تھنوں میں دودھ موجود اور ساری چیزیں آسان، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رات کو سونا بھی شروع کیا۔ پہلے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ میرا بیٹا جس کو میں دودھ پلایا کرتی تھی اس کے لیے دودھ نہ ہوتا، وہ ساری رات چلایا کرتا تھا، رویا کرتا تھا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور رات کو پریشان رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام آئے ہماری زندگی میں باہر آ گئی۔ اللہ کی شان، بی بی حلیمہ نے ایک بات عجیب دیکھی اور بتایا، کہنے لگیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں اور جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کو وہ بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل کرتا کہ میں محمد جس کی وجہ سے اتنی برکتیں آ گئی ہیں ان کو ذرا زیادہ دودھ پلاؤں، دوسری طرف کا بھی پلا دیا جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھائی کے حق کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ یہ سلیم الفطرت چیز ہوا کرتی ہے، انبیاء کو تو خاص طور سے نبی علیہ السلام کو یہ سلیم الفطرت مزاج دے کے بھیجا گیا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس وقت نبی علیہ السلام اپنے بھائی کے حق کی طرف رخ کر لیتے تو بعد میں یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بچپن میں تو بھائی کا دودھ پی جایا کرتے تھے، آج یہ زمانے کو انصاف کا اور عدل کا درس دینے شروع ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی سے انصاف اور عدل کے مزاج پہ قائم رکھا۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ اپنی بکریوں کو بھیجتی تو وہ خوب بھری ہوئی آتی، علاقے کے لوگ بڑے حیران ہوتے، آگے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں بھیجتی ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم بھی وہیں بھیجا کرے تاکہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، ہماری بکریاں بھی خوب دودھ دیا کرے، موٹی تازی ہو جائے۔ وہ بتاتی ہم وہاں بھیجتی ہیں، تو وہ وہیں بھیجا کرتی، لیکن کبھی بھی ان کو وہ برکتیں نہ ملیں۔ بی بی حلیمہ ہی کو نہیں، ان کے شوہر ہی کو نہیں، بلکہ قریب کے علاقے کے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ کئی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ بی بی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، کہ بی بی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ نے ان کو کہا کہ شیمہ دیر ہو رہی ہے، بکریاں تم لے کے نہیں جا رہی، بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتی، تھک جاتی ہوں، گرمی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نہیں جاتی۔ جب اس طرح ضد کی نا تو بی بی حلیمہ نے سمجھایا کہ بیٹی کیا بات کر رہی ہو، میں بوڑھی، تمہارا باپ بوڑھا، اور گھر میں کون ہے جو بکریوں کو لے کے جائے گا؟ جاؤ بکریاں لے کے جاؤ، چرا کے لے کر آؤ۔ کہنے لگی امی میں نہیں جاتی، اچھا اگر آپ نے جانا بھیجنا ہی ہے نا تو میرے چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں، میں پھر بھائی کو بھی سنبھال لوں گی اور بکریاں بھی سنبھال لوں گی، ورنہ مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلتی، میں نہیں جاتی۔ بی بی حلیمہ نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم، اکیلے بکریاں سنبھالنے سے انکار کر رہی ہو، ساتھ کہتی ہو بھائی بھی ساتھ بھیج دو، ساری اس کو بھی سنبھالو گی اس کو بھی سنبھالو گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں بس آپ مجھے میرے بھائی محمد کو بھیجیں گی تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں نہیں جاتی۔ پھر ہم بی بی حلیمہ نے پوچھا بھئی اصل واقعہ کیا ہے، مجھے پوری بات سمجھاؤ، کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو شیمہ نے فرمایا، کہنے لگی
کہ امی جی بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھی میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے گئی تھی، مجھے بڑی آسانی ہوئی۔ ایک آسانی تو یہ ہوئی کہ مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا، جہاں جہاں میں چلتی، جہاں جہاں بھائی میری گود میں تھا، بھائی کے اوپر وہ بادل آ جاتا، اور جہاں جہاں بھائی جاتے وہاں بادل رہتا، جہاں رک جاتے وہاں بادل رک جاتا، تو گھر سے نکل کے آنے جانے تک مجھے کہیں دھوپ کا سایہ، دھوپ کی پریشانی ہی نہیں ہوئی، سائے میں ہی رہی۔ دوسرا کہ جو لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے، کوئی راہب ہوتا، کوئی ہوتا، کچھ لوگ دیکھتے تو میرے بھائی کو محبت سے دیکھتے، پیار کرتے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی، تعریف کرتے کہ بہت پیارا بچہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ بکریوں نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا، فوری طور پر چڑھ کر میرے پاس آ گئیں۔ میں بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی محمد کو محبت سے دیکھتی رہی، اور ہماری بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہیں۔ یہ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی کہ بی بی حلیمہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتیں اور بہت خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دوپہر کو شدید گرمی ہے اور نبی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، تو فوراً گئیں، دیکھا بھی کدھر ہے، تو دیکھا کہ وہ شیمہ اب لے کر آ رہی ہے، تو ناراض ہوئی بیٹی کے اوپر، اتنی دھوپ، اتنی تیز دھوپ، اتنی گرمی، بھائی کو تم باہر لے گئی ہو اتنی تیز دھوپ میں۔ تو شیمہ نے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، جہاں جہاں میرا بھائی جاتا ہے وہاں وہاں بادل کا سایہ ہوتا ہے، گرمی دوسروں کے لیے ہے، دھوپ دوسروں کے لیے ہے، یہاں تو سایہ ہی سایہ تھا۔ ابھی جتنی دیر بھی میں آئی گئی دھوپ تو مجھے ملی ہی کوئی نہیں، سایہ ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شیمہ تھی یہ نبی علیہ السلام کو گود میں لے کے لوری دیا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب مائیں، میری اپنی والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ بھی بچوں کو سینے میں اٹھا کر لوری دیا کرتی تھی۔ وہ کیا لوری تھی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ لوری دیا کرتی تھیں۔ سارے بچوں کو یہ لوری انہوں نے دی، اور پہلے زمانے میں عورتیں یہ لوری دیا کرتی تھیں، لیکن آج کل تو وہ ہمٹی ڈمٹی یس ماما آ گیا، وہ اللہ کا ذکر اور وہ اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، وہ ساری چیزیں تو آج ہمارے زمانے سے نکلتی جا رہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال سیرت نگاروں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، جو شیمہ کی لوری تھی اس کے اندر ایک یہ بھی تھا، ربنا ابقی اخی محمدہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اللہ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول بھی کیا۔ تو اس طریقے کے کچھ حالات آئے، اللہ کی شان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ 2 سال کا عرصہ پورا ہو گیا۔ 2 سال کا جب عرصہ پورا ہو گیا نا، اب واپس کرنا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو بی بی حلیمہ نے واپس کرنا ہے، 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، 2 سال کی مدت ہوتی ہے، اب واپس کرنا، اب ان کا دل نہ کرے واپس کرنے کو۔ اب سوچیں کیا کریں؟ اب جائے بغیر بھی گزارا نہیں تھا کہ ادھر مکہ کے سردار ہیں، اگر وہ لوگ آئیں اور وہ پوچھیں تو وہ اور غلط ہے، ان کا دل نہ کرے واپس کرنے کو۔ اور ایسی برکتوں اور رحمتوں والی ہستی کو اور ایسے پیارے اور محبوب بچے کو کون دور کرنا چاہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا اٹھان بھی بہت اچھا تھا۔ 2 سال میں اب زیادہ بڑے 3-4 سال کے لگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جانا تو چاہیے، اور جا کے ہم دوبارہ ان سے کہیں گے اب ہمیں اور وقت کے لیے دے دیں۔ یہ آئے، بی بی آمنہ کو ملے، کہا کہ نہیں مکہ میں ابھی وبا ہے، ابھی بیماری ہے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، وہاں بہت آسانیاں ہیں، ہم بہت خیال سے رکھیں گے۔ اتنا اصرار کیا، بی بی آمنہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی کہ نہیں اب یہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، لیکن بی بی حلیمہ بے حد اصرار کر کے دوبارہ نبی علیہ السلام کو پھر لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ میں کوئی وبا بھی تھی، تو بہرحال انہوں نے جو بھی بات کی اور کسی بھی طریقے سے بی بی آمنہ کو منایا، پھر لے گئے۔ اب جو دوسرا حصہ تھا نا 2 سال کے بعد والا، اس میں کچھ عرصہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رہے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہے شق صدر کا، سینے کو کھول دینے کا۔ ایک ہوتا ہے شرح صدر، ایک ہے شق صدر۔ شق صدر سینے کو باقاعدہ کاٹنا اور اندر سے معاملات کرنا۔ شرح صدر وہ اور چیز ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، جس کا علم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری۔ تو وہ شرح صدر اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے
کہ دل کا اسلام اور دین کی تمام باتوں پر اطمینان حاصل کر لینا، شریعت کا طبیعت بن جانا، جو چیز شریعت میں مکروہ ہے وہ طبیعت کو بھی مکروہ لگنے لگ جانا، یہ شرح صدر ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا معاملہ پیش آیا، زندگی میں تو 4 مرتبہ پیش آیا، لیکن یہ پہلی مرتبہ جب پیش آیا وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جو رضائی بھائی بی بی حلیمہ کا جو بیٹا تھا، وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر گئے ہوئے اور وہ اچانک واپس آئے پریشان، اور آ کے اپنی امی کو کہا، امی وہ ہمارا جو قریشی بھائی ہے نا اس کو تو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی نے جب خبر سنی تو جناب زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے، دوڑتے ہوئے گئے اور جہاں نبی علیہ السلام تھے وہاں پہنچے، دیکھا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے اور عجیب سی کیفیت ہے۔ انہوں نے دیکھا بچے کو زندہ سلامت پایا تو فوری طور پر سینے سے لگایا، پھر پوچھا کہاں بیٹا کیا معاملہ ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور میں ساری چیزیں دیکھتا رہا۔ اس واقعے سے یہ لوگ بہت ہی ڈر گئے۔ بی بی حلیمہ کے خاوند نے تو یہ کہا لگتا ہے کوئی آسیب وغیرہ نہ ہو، ہم ایسا نہ ہو کہ بچے کی حفاظت نہ کر سکیں، کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، فوری طور پر بچے کو واپس دے آؤ۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور بچے کو لے کر آئے۔ اب بی بی حلیمہ جیسے ہی لے کر آئیں، بی بی آمنہ کے ذہن میں تھا کہ ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گا، کچھ اور وقت لگے گا۔ پوچھا بھئی کیوں لے آئی؟ انہوں نے کہا نہیں بس آپ اپنے پاس رکھیں، سب خیریت ہے، اب تو مکے کی آب و ہوا بھی ٹھیک ہو گئی، بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، بس میں چاہتی ہوں بچہ ماں کے پاس رہے، اپنے خاندان میں رہے، تو اس میں زیادہ آسانی ہے۔ بی بی آمنہ کہنے لگی کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ مجھے صحیح بتاؤ، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کہنے لگی بات یہ ہے کہ پہلے تو چھپاتی رہیں، پھر کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی آسیب کا کوئی شیطانی اثر ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم بڑے پریشان ہیں، اس قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے ساری بات کو تسلی سے سنا۔ انہوں نے کہا حلیمہ تم اس بچے کو نہیں جانتی، اس بچے کے اوپر کوئی برا یا شیطانی کو اثر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ بچہ ہے جب پیدا ہوا تو اس کی یہ صفات تھیں اور یہ چیزیں میں نے حمل میں دیکھی، یہ معاملات ہوئے، تم اس بچے کو چھوڑو، اس کو تو اللہ نے بہت عزتیں عطا فرمانی ہیں، جو ہوا ٹھیک ہوا، اب تم جاؤ۔ جب میں آج یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا تو ایک واقعہ مجھے اور ذہن میں آیا۔ اصل میں سب اللہ کی قدرت ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محمد جیسے بچے کو کون اپنے سے دور کرے بھائی؟ یہ بی بی حلیمہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی۔ اصل میں وہ پوچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ مجھے بات کیا یاد آئی تھی، بہت ہی عجیب مزیدار، آپ کو سناتے ہیں۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیدار الہی۔ جنت دیدار الہی کے مقابلے میں نیچے ہے، دیدار الہی سے اوپر ہے۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا یہ اصل ہے۔ تو جنت بے حد خوبصورت ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کو اور جنت کے جو حور اور غلمان ہوں گے ان کو دیکھ کر 70 سال 70 ایئرز ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ کتنی خوبصورت مخلوق، پہلی دفعہ دیکھیں گے تو اتنا حیرت ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، دیدار کر کے جب واپس آئیں گے، اب جنتی مخلوق ان کو دیکھے گی تو 70 سال تک دیکھتی ہی رہے گی کہ اتنے خوبصورت، کہ انہوں نے تو اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے حسن کو پیدا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کائنات کی ہر چیز میں حسن جس نے رکھا، جنت کو جس نے حسین و جمیل بنایا، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت بندے کو اللہ کا دیدار ملے گا، اس دیدار کو چھوڑ کر واپس جنت میں کیسے مشغول ہوگا؟ جنت کی ساری چیزیں دیدار الہی سے نیچے ہیں، دیدار الہی ان سے افضل۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چھوڑ کر جنت کی طرف، جنت کے اور نعمتوں کی طرف، کھانے پینے کی طرف کیسے مشغول ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف کیسے بندہ متوجہ ہو جائے، اللہ کے دیدار کو چھوڑ دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بندے دیکھ کے پھر واپس آ جائیں گے تو یہ بات بندوں کو زیب نہیں دیتی
کہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنا دیدار کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ چھوڑ کے نکل گئے، تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات کہ بندے دیکھنے آئے ہوئے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بند کر دیں دکھانا، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات آتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ دیدار الہی جب حاصل ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے جنت میں، تو جب دیدار کر رہے ہوں گے تو دیدار الہی سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ باقی چیزوں کی طرف اور مخلوق کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ ایک مکھی ہوتی ہے نا، حلوائی کی دکان پر آ جاتی ہے، حلوائی بار بار اسے پیچھے کرتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، پھر پیچھے کرتا ہے، پھر آتی ہے، وہ نہیں پیچھے ہٹتی، بار بار آتی ہے۔ تو ایک مکھی حلوائی کو نہیں چھوڑتی، حلوے کو، میٹھے کو نہیں چھوڑتی، تو ایک دیدار الہی کا شوقین بندہ جو دیدار الہی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے کیسے نیچے آ جائے گا؟ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف کیسے متوجہ ہو جائے گا؟ تو یہ خوبصورت سا سوال ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا تحقیقی۔ فرماتے ہیں کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلیات ہوں گی، یہ دیکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت جب چاہیں گے دیدار جتنا کروانا جمال کی تجلیات کا، کرواتے رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے تو جمال کی تجلیات کو جلال کی تجلیات سے تبدیل کر دیں گے، اور جلال کی تجلیات کو زیادہ دیر دیکھنے کی بندوں کے اندر تاب نہیں ہوگی، تو وہ پھر وہاں سے رخصت ہو کے پھر اپنی دوسری طرف مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ خوبصورت تحقیقی جواب ان کا ہے۔ بہرحال بی بی حلیمہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ نبی علیہ السلام کو پھر اپنی رضا اور رغبت سے واپس پہنچا کر آ گئیں، ورنہ کوئی بھی اس طرح نہیں چاہتا کہ جس کو نبی علیہ السلام کی صحبت اور برکتیں مل جائیں اور وہ جدائی اختیار کرے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ بہرحال شق صدر، سینے کو چاک کرنا، 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ ایک تو یہ رضاعت کے دوران بی بی حلیمہ کے پاس، دوسرا 10 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسرا جب وحی الہی نازل ہونے کا وقت تھا اس وقت ہوا، اور چوتھا جب آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تب ہوا۔ شق صدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک واقعہ اور آپ کو عرض کر دیتے، سنا دیتے ہیں، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر یہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، پچھلے لوگوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا انتظار تھا، اور جس کا نبی علیہ السلام سے تعلق بن گیا کسی بھی نسبت سے، آج اس کا ذکر موجود۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ تو یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ حمیر۔ وہاں پہ ایک شخص تھا سیف ابن یزن، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا، قبیلہ حمیر، سیف اس کا نام، تو سیف حمیری کہلاتا تھا۔ سیف حمیری کے جو باپ دادا تھے نا پیچھے، یہ یمن کے اوپر حکمران تھے، اور یمن کی رائل فیملی تھی، وہاں یہ بادشاہت کیا کرتے تھے۔ تو اچانک وہاں پہ کیا ہوا کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے ان کے باپ دادا کو جو پیچھے تھے، دادا پر دادا، ان سے حکومت کو چھین کر خود حکومت اختیار کر لی، اور 70 سال 70 ایئرز تک وہ لوگ حکومت کرتے رہے۔ اب سیف ابن یزن کے دل میں تھا کہ میں اپنی جو باپ دادا کی سلطنت ہے وہ ان سے واپس لوں۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ہم نوا لوگوں کی پوری ایک فوج بنائی، اس کے بعد حبشہ والوں پر جو حکومت پہ تھے ان پہ حملہ کیا، اور اپنے ہی باپ دادا کے ملک کو ان سے آزاد کرا دیا اور ان کو ملک سے بھگا دیا، اور یہ بادشاہ بن کر اپنی سلطنت کے اوپر قابض ہوا اور اپنے تخت پہ بیٹھا جو باپ دادا کا تھا۔ اب یہ یمن جو ہے نا، یہ عربی علاقہ ہے، یمن عرب کے اندر آتا ہے، عربی علاقہ ہے۔ جب انہوں نے نکال دیا نا حبشہ کے لوگوں کو وہاں سے، تو عرب والوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ عرب والوں کو ایک خوشی تو اس وجہ سے ہوئی کہ یمن سے ہی وہ ابرہہ آیا تھا کہ جنہوں نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ہاتھی لے کر آیا اور وہ واقعہ ہوا، تو ان کے دل میں وہ بھی ایک تکلیف تھی کہ یمن والوں نے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی وہ تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے عربیوں کو۔ تو جیسے ہی یہ خود عرب تھا، سیف ابن یزن یہ عرب تھا، یہ جب یمن پر قابض ہو گیا تو پورے عرب سے وفود آتے اور ان کو آ کے ملتے، مبارکباد دیتے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا،
قبیلہ قریش کے ایک بڑے بااثر خاندان کے لوگوں کو لے کے مبارکباد دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے۔ یہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تاج پہنا ہوا تھا، آگے وہ تلوار رکھی ہوئی تھی، دائیں بائیں اس کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے تخت کے اوپر یہ اپنی ایک شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو اطلاع دی گئی کہ عرب سے قبیلہ قریش کے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور وہ خود بھی ایک صاحب مقام اور صاحب مرتبہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اب یہ لوگ اندر آ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے بات کرنے کی اجازت مانگی کہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو سیف ابن یزن نے یہ کہا کہ اگر تمہیں بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے تو پھر تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبد المطلب نے یوں فرمایا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں کہ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی ایک بوجھ تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آپ کی اولادوں کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ کلام سن کر تو سیف حمیری تو تڑپ گیا اور خوش ہو گیا اور بے ساختہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ اچھا تم تو میری بہن کے بیٹے ہو۔ اصل میں یہ جو تھے نا عبد المطلب ابن ہاشم کی جو والدہ تھی، ان کی جو ان کے لوگ تھے، ان کی جو عبد المطلب کی جو والدہ تھی یہ مدینہ طیبہ کے قبیلے خزرج کی تھیں۔ آپ نے دو نام سنے ہوں گے مدینہ طیبہ میں، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں وہ قبیلے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد انصار مدینہ بنے۔ تو عبد المطلب کی جو والدہ تھیں یہ خزرج قبیلے کی تھیں اور خزرج قبیلہ یمن کا تھا۔ خزرج قبیلے کی جو اصل تھی وہ یمن تھی، ہاں یثرب میں جا کے مدینہ میں جا کے وہ آباد ہوئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا تو کہنے لگا تم تو بھی میری بہن کے بیٹے ہو، تمہاری تو ہماری رشتہ داری بھی ہے اور ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس وقت پھر سیف حمیری نے ان لوگوں کو سرکاری پروٹوکول دیا، سرکاری مہمان بنایا اور 1 مہینے تک خوب ان کو کھلایا پلایا، خوب جن کو پروٹوکول میں رکھا۔ 1 مہینے کے بعد یہ سیف حمیری حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، کہنے لگا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سوا کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ ہماری کتابوں میں ایک بہت بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس میں آنے والے وقتوں کے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان واقعات کا آپ سے بڑا تعلق ہے۔ اور حضرت عبد المطلب یہ باتیں سن کر بہت حیرت ہوئے اور کہنے لگے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگا وہ کہ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یا مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہوگی، اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اس بچے کی وجہ سے تمہیں قیامت تک اعزاز ملے گا اور عزت ملے گی۔ انہوں نے پوچھا عبد المطلب نے اس بچے کا زمانہ کب ہوگا؟ بادشاہ نے جواب دیا یہی اس کا زمانہ ہے، یا تو وہ پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس کا نام محمد ہوگا اور والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چاچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہماری بھی آرزو تھی کہ ہمارے ہاں پیدا ہو اور ہمارے یہاں ہی سے ہو، لیکن ہوگا یہ کہ بنی یہ جو قبیلہ خزرج ہے یثرب میں وہ لوگ اس کی مدد کریں گے اور مدینہ طیبہ یثرب جو ہے وہ ان کا ہجرت کا مقام بنے گا، ان کا انتقال بھی وہیں ہوگا، ان کی تدفین بھی وہیں ہوگی اور میرے ہی قبیلے خزرج کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ ان کی مدد سے یہ دنیا کے اہم علاقوں پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور اہم علاقے فتح ہو جائیں گے، وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور خزرج کے ذریعے دشمنوں کو ذلت ملے گی۔ وہ نبی ایک رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دے گا، بتوں کو توڑ دے گا اور اس کی ہر بات آخری اور حتمی ہوگی اور فائنل ہوگی۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم کرنے والا ہوگا، خود بھی نیکیوں پر چلنے والا ہوگا، برائیوں سے رکنے والا ہوگا، برائیوں کو مٹا دینے والا ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتائیں اور پھر کہا کہ بات ڈھکی چھپی اور علامتیں تو پوشیدہ ہیں، لیکن اے عبد المطلب مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ تم ہی اس بچے کے دادا ہو۔ عبد المطلب نے جب یہ ساری باتیں ایک ایسے بندے سے سنی جہاں سے امید بھی کوئی نہیں تھی، یہ تو سجدے میں چلے گئے۔ سیف حمیری نے کہا سر کو اٹھائیے، اپنی پیشانی کو بلند کیجئے اور مجھے بتائیے کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کیا اس میں سے کسی بات کے آپ واقف ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، وہ میرا پوتا ہے محمد، باپ تو پہلے انتقال کر چکا تھا پیدائش سے پہلے، اب ماں کا انتقال بھی ہو گیا،
وہ میری اور اب میرے بیٹے یعنی اپنے چچا کی پرورش میں ہے اور میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ تو سیف نے یہ بات سن کے کہا کہ یہ بات ایسے ہے کہ تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، یہودیوں سے اسے بچا کے رکھو، وہ یہودی اس کے بہت سخت دشمن ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی یہودیوں کو ان کے اوپر قابو پانے نہیں دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو یا مجھے یا آپ کو اس باتوں کے ذکر کی وجہ سے نقصان ہو۔ اور میرے دل میں تو یہ ہے کہ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب وہ یثرب پہنچتے اور میرا قبیلہ ان کی مدد کرتا، میں اپنے اونٹوں کو، خزانوں کو، دستوں کو، سارے سامان کو لے کے پہنچتا اور ان کی مدد کرتا، لیکن وہ وقت میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ ساری بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد یہ سیف حمیری نے ان لوگوں کو بہت احترام کے ساتھ، بہت پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کیا، اور رخصتی کے وقت ہر قافلے میں جتنے وفد میں جتنے بندے تھے، ہر بندے کو 10 حبشی باندیاں دیں، 10 حبشی غلام دیے، سونے اور چاندی کی بڑی مقدار دی، اور دھاری دار یمنی چادریں بھی دیں، اور ہر بندے کو 100 اونٹ بھی دیے، اور گلاب اس کے عنبر کے جو خوشبوئیں تھیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہر بندے کو دی، اور عبد المطلب کو ہر بندے سے 10 گنا زیادہ دی۔ جیسے ہر بندے کو 10 غلام ملے، 10 باندیاں، آپ کو 100 غلام اور 100 باندیاں، باقیوں کو جتنا سونا چاندی ملا آپ کو اس سے 100 گنا زیادہ ملا، 10 گنا زیادہ ملا، باقیوں کو کیا کہتے ہیں 100 اونٹ ملے، ان کو 1000 اونٹ ملے، تو 10 گنا زیادہ دیا۔ اور ان کو یہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ 1 سال کے بعد عبد المطلب آپ دوبارہ میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے پوتے کے پورے حالات سے باخبر کریں۔ اللہ کی شان، سال پورا نہیں ہوا تھا کہ اس بادشاہ کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس بادشاہ کا اکثر ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔